تعداد زیادہ دیکھی ہے تو اس میں تو ایمان لا رہا ہے، اس میں کیا گنجائش نہیں پوچھے گی کچھ، البتہ سبب جانا جا سکتا ہے، بچا جا سکتا ہے تو سبب پوچھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو، کثرت سے لات نہ کرتی ہو، یہ وجہ ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری بچی کو پتا ہو انہیں لاڈ کاٹ کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، لاڈ کاٹ کرنا اور شوہر کی ناشکری کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، تو اس سے بچ جائے گی۔ لیکن یہ علم کب حاصل ہوگا؟ جب ہمیں تعلیم دے گی، ہمیں تعلیم دے گی تبھی پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من اي ابواب الجنة شئت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت پنج وقت نمازوں کی پابند رہے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہو، پنج وقت نمازوں کی پابندی کر رہی ہے، رمضان کے فرض روزے رکھ رہی ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کر رہی ہے، وہ اطاعت زوجها اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے۔ اگر ایسی عورت ہے تو جنت کے دروازوں سے اسے بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جائے جنت میں چلی جا، 8 دروازے جنت کے 8 دروازے سے اس کا ویلکم کیا جائے گا۔ یہ ہماری بہنوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہم یا تو سیکھ کر کے جائیں، انہیں سکھائیں تب معلوم ہوگا، یا کوئی ایسا نظام بنائے کہ وہاں انہیں تعلیم دی جا سکتی ہے تو ہی انہیں معلوم ہوگا نا۔ تو دین کا علم اور جائز علم دنیا کا اسے حاصل کرنے میں ہمیں پیش پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں آئیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر اس مسجد مدرسہ دارالسلام سلفیہ کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے تعلیمی تربیتی مشن یہاں جاری رکھا ہے۔ بچوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اس لیے کہ بچوں کے مزاج کے حساب سے انہیں بدتر نہیں بنایا جا سکتا، کچھ نہ کچھ شور و غل یہ تو پروگرام میں رہے گا۔ البتہ بڑے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو توجہ سے سنیں، اس لیے کہ یہ کوئی اپنی بات نہیں ہوتی کہ چاہے آپ بات سنیں یا نہ سنیں۔ اس میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان کو غور سے سننا یہ فرض ہے، انہیں غور سے سننا یہ فرض ہے۔ بچے دادا وہ نہیں جانتے، لیکن جو بڑے ہیں وہ ان کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا یہ مقام ہے کہ اگر یہ کہیں سننے میں آئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جا رہی ہے تو اس کے بعد اس بات کی اجازت نہیں رہتی کہ آدمی چاہے اس کو سنے یا نہ سنے، وہ بیٹھ کر اس کو غور سے سنے۔ سلف کتنا اہتمام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حدیث بیان کر رہے تھے، غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے اور لگاتار انہیں کسی بچوں نے ڈنک مارا، کئی مرتبہ ڈنک مارا، اور پھر بھی وہ برداشت کرتے رہے۔ بعد میں جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر آثار کچھ الگ طرح کے، تو جب پڑھانے فارغ ہوئے تو لوگوں نے پوچھا تو ان کا مردہ اٹھاتا دیکھا گیا تو اس بچوں نے کئی جگہ پہ ڈنک مارا، لیکن انہوں نے یہ نہیں پسند کیا کہ میں حدیث رسول کے بیچ میں اپنا کوئی اور کام کروں۔ یہ دیکھیے برا مت مانیے گا، ہم سب محتاج ہیں تربیت کے، تعلیم کے، ایک دوسرے میں جہاں کمیاں دیکھیں، کوتاہیاں دیکھیں، وہاں اصلاح کرنے کے، اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے۔ چائے کا، ناشتے کا، کھانے پینے کا اہتمام تو ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی دینی مجلس ہو وہاں اس وقفے میں جہاں کوئی بات نہیں ہونی وہاں چائے نوشی کا انتظام کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تقریر چل رہی ہے، اس بیچ میں چائے بھی پی جا رہی ہے، کچھ کھایا بھی جا رہا ہے، کچھ اور بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، اس میں آدمی کتنا سنبھالے گا اپنے آپ کو، کچھ نہ کچھ بات کرنے لگے گا، کچھ نہیں تو کم سے کم اس کی توجہ ہٹ جائے گی۔ تو وہ چاہے ایسا ہو کہ 10-15 منٹ کے پروگرام بند کر دو اور سب چائے نوشی سے فارغ ہو جاؤ، اطمینان سے بیٹھ کے سنو، یا تو یہ نہ سن کر لیا جائے، اور یا تو پھر کوئی مشقت نہیں ہے، 1-2 گھنٹے کا بیٹھتے اس بیچ میں کھانے پینے کو کوئی نظم نہیں ہے تو کیا
یہ بھی کر سکتا ہے. کوئی ایسا روز مرہ تو ہے نہیں ہمارا کہ ڈیلی روٹین ہے. سال میں ایک مرتبہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے. وہاں گھنٹے دو گھنٹے اگر کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے, یعنی ایسا باقاعدہ نظم بنا کر, تو اس میں کیا برائی؟ کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا, 2 گھنٹے صرف سننا ہے اپنے علماء کرام کو, صرف اپنے بچوں کی تقریریں غور سے سننی ہے. ہماری بچی کوئی نظم پڑھ رہی ہے تو اس کو دھیان سے سنے, اس کی حوصلہ افزائی کرے, کچھ رقم انعامات دے. یہ ہمارے محترم کوئی نظم پڑھ رہے, عبد پڑھ رہے, نعت پڑھ رہے, تو ان کو غور سے سنا جائے, کیونکہ مجلس اسی لیے سجائے گی. اصل مجلس اس لیے سجائے گی, کھانے پینے کے لیے نہیں سجائے گی کہ اس کو بیچ میں رکھ کر کے آپ ڈسٹرب کر دیں سب کو. میں نہیں سمجھتا کوئی جان بوجھ کے اپنا ایک پروگرام ڈسٹرب کرے گا. دیکھیے وہی بات آتی ہے, کچھ کبھی مشورے میں کمی رہ جائے, کبھی پلاننگ میں کمی رہ جائے, تو اس کا ایسے مظہر ہو جاتا ہے کہ دیکھتے وہ چیز آ جاتی ہے. دیکھیے اس سے پہلے حضرت الشیخ یعنی ہم سب کے محترم ہے عاطف صاحب علی صاحب حفظہ اللہ, انہوں نے جو شکوہ کیا اس شکوے کو ایک آدمی کا شکوہ نہ سمجھے, وہ دین کی نصیحت سمجھے. یہ چیز حرام ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور آدمی جان بوجھ کے بات کر رہا ہو, جائز نہیں. آپ یا تو اس کے وہاں سے چلے جائے, کوئی اور مشورے کر لے آپ, یا وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, اس کا معنی مفہوم بتا رہے, اور آپ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو یہ تو مکہ والوں نے چال چلی تھی. مکہ والوں نے جب دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے, لوگ اس کو سن کر کے محسوس ہوتے ہیں, اس کو سن کر کے ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ جب یہ نبی قرآن پڑھنے لگے تو شور مچایا کرو, شور مچایا کرو, تاکہ اس کی بات کا کوئی سنے گا نہ کوئی مانے گا. یہ ان کی چاہت تھی. تو ہم انجانے میں ہی صحیح لیکن اس عمل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. میں نے جو دیکھا میں سمجھتا کہ ایک مکتب ہے, اور اس مکتب کا آج یہ سالانہ پروگرام ہے. مکتب کے حوالے سے تھوڑی سی بات اس لیے کروں گا کہ دیکھیے آج ایک بڑا فتنہ کیا ہے. ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ مکتب کی اہمیت لوگ اسکول میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے کم سمجھتے ہیں. کم اس لیے کہ اس کی دلیل ہے میرے پاس, کیوں کہہ رہا ہوں کہ کم سمجھتے ہیں. بچہ اگر اسکول 2-4 دن نہ جائے تو باپ کو بھی ٹینشن ہوگا, باپ کو بھی ٹینشن ہوگا. اس کو اسکول چھوڑنے لے کے جائیں گے, اس کے استاد سے ملیں گے, اس بیچ میں کیا پڑھائی ہوئی اس کا حساب کتاب رکھیں گے, ٹیوشن ٹیچر سے ملیں گے, وہاں کے تعلیمی خسائر کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن اگر مکتب میں بچہ 2-4 دن نہیں جا رہا ہے تو اللہ معاف فرمائے اتنی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس بیچ میں جو سبق پڑھایا گیا اس میں میرے بچے کو نقصان ہو گیا ہوگا. یہ فکر نہیں ہوتی, بلکہ جب نظام آتے ہیں یعنی جو سالانہ ایگزام ہو شسمائی اسکول کے اندر, تو اس وقت بسا اوقات بعض مکاتب میں بچے نہیں پڑھنے جاتے یہ کہہ کر کے کہ میرا اسکول میں ایگزام چل رہا ہے, اسکول میں میرا ایگزام چل رہا ہے. ہم سب مسلمان ہیں, مومن ہیں, اور اپنے اسلام کو ہمیں ہی پرائیورٹی دینی ہوگی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے نمبر پر دین کی تعلیم کو رکھیں, پہلے نمبر پہ دین کی تعلیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے, بولنے لگے, اب بولنا شروع کیا اس نے, تو اس کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلے اس کو کلمہ سکھاؤ. ایک بچہ جس کو اللہ نے قوت گویائی دی, بولنے کی طاقت دی, اس کو سب سے پہلے آپ کو کلمہ سکھایا. پہلے ابھی اس نے ابا ابا کہنا شروع کیا, پانی وانی کہنا شروع کیا, اب اس کو آپ پڑھانا شروع کرو تو پہلے کلمہ پڑھاؤ. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق, تعلیم حاصل کرو, پڑھو. کس کے بارے میں پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے رب کے بارے میں پڑھنا ہے, اپنے خالق کے بارے میں پہلے پڑھنا ہے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھیں مکتب میں کیا تعلیم دی جاتی. مکتب میں ہمیں سب سے پہلے کلمہ سکھایا جاتا ہے, عقائد بتائے جاتے ہیں, حروف تہجی کے ایک ایک حروف کی شناسائی کرائی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے الف ہے, با ہے, تا ہے, اس کے معنی درست کرائے جاتے ہیں, پھر مرکب جوڑ کے پڑھنا بتایا جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ 2-4 مہینے بچہ قرآن جوڑ کے پڑھنا سیکھ
سیکھ لیتا ہے. اس کے بعد قرآن کی تعلیم اسے دی جاتی ہے, ناظرہ مکمل کر لیتا ہے. عقیدے کے چھوٹے چھوٹے مسائل بچوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اسے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے, کوئی ہمارا رب ہے, اللہ ایک ذات ہے, اللہ تعالیٰ قادر ہے. اس طریقے سے اس کے ذہن میں اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے. وہ چھوٹا سا ننھا منھا بچہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں. اسے بتایا جاتا ہے کہ نماز ایک عبادت ہے. نماز کو دیکھتا اپنے بڑوں کو کہ کس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے, تو وہاں سے وہ پیش کرتا, وہاں سے وہ سیکھتا ہے. اور یقین سے دیکھیے بھائی ایمان کا اس بتائے, ہمارے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں, کتنے سارے لوگ ایسے ہیں, بلکہ اکثریت ہے اس کی, وہی جو مکتب میں وہی صاحب نے سکھا دیا تھا, بتا دیا تھا, وہی آج تک یاد ہے. اب آپ دیکھیں ہمیں کئی لوگ کئی عمر کے بیٹھے ہیں, آپ نماز جو پڑھتے ہو اس نماز کا طریقہ آپ نے کس سے سیکھا اور کب سیکھا؟ اسی عمر میں سیکھا تھا, 8-10 سال کی عمر میں, 11-12 سال کی عمر میں, اس سے کم یا زیادہ, اور مکتب ہی میں سیکھا تھا. وہی آج تک چلا آ رہا ہے. اس لیے اس کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنا چاہیے. بس ایسے بھی بعض افراد کہہ دیتے ہیں کہ مکتب میں کیا تعلیم ہوتی, مکتب میں کیا پڑھائی ہوتی, پولیس صاحب لوگ کیا پڑھاتے ہیں, پولیس صاحب لوگ کیا کرتے ہیں. نہیں کہنا چاہیے. اس لیے نہیں کہنا چاہیے, جیسے بات بتا رہا ہوں کہ سارے لوگ مل کر کے بچوں کو چپ کرانا چاہو کہ چپ چاپ بیٹھے رہے تو آپ قدرت نہیں رکھتے, نہیں چپ کرا پاؤ گے. چلو محلے کے لوگ آ جائیں کہ چپ چاپ بٹھا کے رکھتے ہو, نہیں کر پائیں گے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں کا جو بھی نظام بنایا ہے, 2-4 مدرس مل کر کے ان بچے کو ان کے بچپنے کے ساتھ پڑھاتے ہیں, تو بہت بڑا کٹھن کام ہے, بہت کٹھن کام ہے. بڑے لوگوں کو پڑھانا, بڑے لوگوں کو سکھانا, بتانا, اس کا کئی گنا مشکل کام کیا ہے, چھوٹے بچوں کو پڑھانا. وہ کھیلتے بھی رہتے, مستی شراب بھی کرتے رہتے, دوسرے کے لیے شکایت بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن پھر دیکھیے اللہ کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے, اساتذہ کی محنت سے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں گروپ پہچان جاتے ہیں, 2-4 سال میں پڑھنا سیکھ جاتے ہیں. وہ نہیں کون سکھاتا ہے, یہ اساتذہ سکھاتے ہیں. اس لیے اساتذہ کی قدر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جس محاذ پر محنت کرتے ہیں اس محاذ پر ٹک کر کے محنت کرنا, اتنی بھائیوں سب کے بس کی بات نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اساتذہ کو. مجھے خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ بچیوں کی تعلیم سے متعلق آپ کچھ دیر بولیں. بچوں کی تعلیم سے متعلق ایک اصولی بات بتاؤں کہ قرآن مجید میں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جہاں کہیں بھی مخاطب کیا گیا ایمان والوں کو, تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو, تو اس میں مرد بھی شامل ہے, عورت بھی شامل ہے, دونوں کو کہا جاتا ہے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, اور روزہ فرض ہے مردوں پر بھی اور روزہ فرض ہے عورتوں پر بھی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو, صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. تو صلاۃ یعنی نماز مردوں کو بھی پڑھنی ہے, عورتوں کو بھی پڑھنی ہے. صبر عورتوں کو بھی کرنا ہے, مردوں کو بھی کرنا ہے. تو احکام شریعت دین کی ساری باتیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے اس میں دونوں شامل ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں سے متعلق خصوصی آیات بھی نازل کی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم دی ہے. اب دیکھیں پورے قرآن مجید میں ایک مستقل سورت عورتوں کے نام پر. کون سی سورت ہے وہ؟ سورہ مریم. 2 بات آ گئی. ایک پوری سورت ہے سورۃ النساء, یہ تمام عورتوں کا ایک فضیلت کے لیے ہے, اور ایک مستقل سورت سورہ مریم السلام پر. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عورتوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ وہ تمہاری معاون ہے, زندگی کا پہیہ ان کے بغیر نہیں چل سکتا. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھو کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارا جوڑا بنا دیا, لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں سکون مل سکے. تو زندگی میں سکون کا ایک ذریعہ کیا ہے, یہ عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, یہ ہماری لائف پارٹنر ہے. اور میری بھائیوں, یہ اگر غیر تعلیم یافتہ ہو, ان کے پاس علم نہ ہو, نالج نہ ہو, جانکاری نہ ہو, دین کی نالج نہ ہو, دنیا کا علم نہ ہو, تو میں بتاؤں آپ کو علم کے بغیر آدمی بہت پریشان رہتا ہے, بہت پریشان. ایک بات آئی تو کہہ دیتا ہوں
آدھے گھنٹے سے اسے آگے بھٹک رہا ہوں کہ مسجد کہاں ہے، آدھے گھنٹے سے نہیں نالج، جانکاری نہیں ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں، کوئی ادھر سے بتا رہا ہے یہاں چلے جاؤ، کوئی ادھر سے بتا رہا ہے وہاں جا رہا ہوں، بھٹک رہا ہوں، نہیں جانتا ہے بھٹک رہا ہوں۔ ایسے ہی آدمی بسا اوقات دین کے معاملے میں بھی بھٹکتے رہتا ہے۔ اب اس میں جو چیزیں فرائض ہیں اس میں بھٹکنے کی گنجائش نہیں ہے، کیا بھٹکتے رہو کبھی بھی پہنچو گے، ایسا نہیں چلے گا۔ وہ فرض ہے کہ اس کا علم حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے علم حاصل کرنا۔ کتنا علم حاصل کرنا؟ ہر آدمی عالم بن جائے، ہر آدمی مفتی بن جائے نہیں، کتنا علم حاصل کرنا جتنے سے فرائض ادا ہو سکے۔ نماز پڑھنا ہے تو نماز کا طریقہ جیسے مردوں کو سیکھنا ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی سیکھنا ہے، نماز کے مسائل جیسے مردوں کو سیکھنا ہے ویسے عورتوں کو بھی سیکھنا ہے، حج فرض ہو جائے تو جیسے مردوں کو سیکھنا ہے ویسے عورتوں کو بھی سیکھنا ہے، روزے کے احکام و مسائل جیسے مردوں کو سیکھنا ہے ویسے عورتوں کو سیکھنا ہے، بلکہ جہاں ان کے مسائل مختلف ہیں مردوں سے، ان کے اپنے صنف کی وجہ سے ان کا بھی علم حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے صحابیات رضی اللہ تعالی یہ انہوں نے خطبہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے شکایت کی۔ شکایت کیا کی؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام آپ کے ساتھی لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ جو بھی دین کی بات بتاتے ہو سیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا کیا؟ ہم آپ کے ساتھ تو رہتے ہی ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی ٹائم فکس کرو، خواہش دیکھو، خواہش علم حاصل کرنے کی خواہش۔ کیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ بہت کچھ سنتے سیکھتے رہتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی وقت فکس کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دن بتاؤ اور جگہ بتاؤ۔ کہا دن بتاؤ کون سے دن سیکھنا ہے اور جگہ بتاؤ کہ کہاں مجھے آنا ہے سکھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ایک وقت فکس کیا، ایک جگہ فکس کی کہ وہاں ان کو ہم علم سکھائیں گے۔ علم کے حوالے سے بات اور بتاؤں کہ دین کا علم دینی بھائی میں فرض ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے اس مسئلے میں اور بات نہیں کروں گا۔ البتہ دنیاوی تعلیم سے متعلق تھوڑا سا کنفیوژن پایا جاتا ہے، ایک تو زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے بھی اور دوسرے لوگوں کے اپنے افکار و خیالات کی وجہ سے بھی۔ دیکھیے ہر وہ علم جو نفع بخش ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو اس کا حاصل کرنا جائز رکھا جاتا ہے۔ ہر وہ علم جو نفع بخش ہو شریعت کے خلاف نہ ہو اس کو حاصل کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹر بن جائے، اور کئی موقع آپ کی بیٹی زیادہ صحیح ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ابا مجھے ڈاکٹری پڑھا دو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پڑھایا جا سکتا ہے، اس حیثیت رکھتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات ہے اس کو پڑھائیں، کوئی حرج کی بات ہے مجھے پڑھانا چاہیے، خاص طور پر ایسی لائن کی پڑھائی جس میں ہم اپنے مسلمان بچیوں کو اپنی مسلمان عورتوں کو بھیجتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ وہاں پر غیر مسلم بھی ان چیزوں کو یا ان کے معاملات کو دیکھیں گے پڑھیں گے جو ایک غیر محرم کے جائز درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ زچگی کا مسئلہ ہے، زچگی کا مسئلہ ہے، عورتوں کے اپنے اور جسمانی بہت سارے اعضاء کا علاج ہے، تو وہاں پر اگر ہماری کوئی مسلم بچی وہ پڑھ کر کے ڈاکٹر بن جاتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات۔ البتہ اس میں ایک بات اور کہوں گا کہ اس میں ہمیں اور آپ کو نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ حاصل کرنے کی لالچ میں کوئی بڑی چیز کھو بیٹھتا ہے، تو وہاں آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے یہ چیز اس قیمت ملنی چاہیے، اس قیمت ملنی چاہیے۔ ہم اور آپ ایسی کوئی نعمت نہیں حاصل کر سکتے جس نعمت کے حصول کے لیے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، بلکہ دین کے لیے ساری نعمتیں قربان کرنی پڑے تو قربان کر دیں گے، لیکن ایسی کوئی نعمت نہیں چاہیے کہ اس کے بدلے میں ہم دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسی جگہ اپنے بچیوں کی تعلیم کروانا جہاں پتہ ہے بلکہ یقین کے حد سے معلوم ہے یہاں جا کر کے ہمارا دینی جو کنٹرول ہونا چاہیے، حجاب سے رہے لوگ، لڑکوں سے اٹھ کے ان کی بات چیت نہ رہے یا ان سے ان کا اختلاط نہ رہے، آنے جانے کی سہولت رہے، اور دین پر قائم رہتے ہوئے وہ علم حاصل کر لیں گے
لیکن جہاں اس طرح کے خطرات غالب ہوں، اس طرح کے خطرات غالب ہوں، پہلے دن سے پتا کہ میری بیٹی جا کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھے گی، بے حجاب بیٹھے گی، تو میری بھائی وہاں جب آپ دیکھیں دین میں جو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بے پردہ ہو کر کے مسجد میں آ کر اپنی نماز پڑھے، جہاں اللہ کے گھر میں آنا ہے وہاں اجازت نہیں ہے، تو آپ تعلیم کے نام پر اپنی بچیوں کو اپنی بہنوں کا اس طرح کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ہاں یہ بات اور کہوں گا کہ جیسے ہم مکاتب قائم کرتے ہیں، مدارس قائم کرتے ہیں اور دیگر بہت ساری چیزیں قائم کرتے ہیں، اتنا بڑا شہر ہے، اہل سبق اور مالدار لوگ ہیں، اس طرح کے اسکول بھی قائم کریں جہاں الگ سے انتظام ہو بچوں کی تعلیم کا، یا اور بڑے پیمانے پہ یونیورسٹی یا اس طرح کی تعلیم کے مراکز قائم کریں جہاں ہائر ایجوکیشن دیا جا سکے اپنے سیٹپ پہ، اپنے کنٹرول میں رہ کر کے، اور الحمدللہ کچھ جگہ ایسی ہے اس طرح کی بات آئے گی تو ان کو بتایا جائے گا کہاں اس طرح کی تعلیم دلوائی جا سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ دینی تعلیم سے اسلام نے منع نہیں کیا دنیاوی تعلیم سے، لیکن ان شرطوں کے ساتھ ہے، ان شرطوں سے زیادہ تر ہو کر کے اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جائز و درست نہیں ہے۔ ایک بات اور، بچیوں کی تعلیم ضروری کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ جب انہیں علم ہوگا تبھی وہ حقوق ادا کروائے گی، اور اگر حقوق نہیں جانے گی اور علم نہ ہونے کی وجہ سے حق تلفی کریں گی تو دین بھائی کا دنیاوی نقصان بھی ہے، اخروی نقصان بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بتایا صحابیہ کو تو وہ چوٹ اٹھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ وہاں عورتوں کی بڑی تعداد، جہنم میں عورتیں زیادہ، تو صحابیہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سوال کیا، علم حاصل کیا کہ اللہ کے نبی ایک بات بتا رہے ہیں تو اس میں تو شبہ نہیں ہے، جب اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے تو اس میں تو ایمان لانا، اس میں کیا گنجائش نہیں، پوچھے ہی کچھ، البتہ سبب جانا جا سکتا ہے، بچا جا سکتا ہے، تو سبب پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو، کثرت سے لات آن کرتی ہو، یہ وجہ ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری بچی کو پتا ہو کہ انہیں لعن طاعن کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، لعن طاعن کرنا اور شوہر کی ناشکری کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، تو اس سے بچ جائے گی۔ لیکن یہ علم کب حاصل ہوگا؟ جب ہمیں تعلیم دیں گے، انہیں تعلیم دیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من اي ابواب الجنة شئت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت پنج وقت نمازوں کی پابند رہے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہو، پنج وقت نمازوں کی پابندی کر رہی ہے، رمضان کے فرض روزے رکھ رہی ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کر رہی ہے، وہ اطاعت زوجها اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، اگر ایسی عورت ہے تو جنت کے دروازوں سے اسے بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے